بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے گئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور دوسرا وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں آپ کو کھانے کے لیے سونے کی پلیٹ اور چاندی کا چمچ ہی کیوں نہ دیا جائے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہو جاتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ جو انسان باہر پانی میں ڈوب جاتا ہے، وہی انسان ماں کے پیٹ کے اندر پانی میں ڈوبتا نہیں، بلکہ وہی پانی اس کے لیے زندگی ہوتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ تمیز والے لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ ایسا بیگ مت خریدیں جو 10,000 کا ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو۔ ایسا بیگ خریدو جو 1,000 کا ہو اور 9,000 روپے اس کے اندر ہوں۔ اپنا گھر اجاڑ کے اگر امیر دکھے تو کیا فائدہ؟ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں۔ چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ زندگی میں ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں کہ رشتہ تو باقی رہ جاتا ہے، مگر رشتوں سے جڑی عزت باقی نہیں رہتی۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ یقین جانیں اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے دکھ، تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پتہ ہے انسان کی سب سے بڑی خطا کیا ہے؟ وہ اللہ سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیفیں وہ امیدیں دیتی ہیں جو اس نے دنیا سے لگائی ہوتی ہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے اچھا دوست کوئی نہیں۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اپنا درد چھپانے کے لیے یا تو مسکرا دیتا ہے یا چپ ہو جاتا ہے۔ یہ اذیت کی آخری حد ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے اور آپ کی ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں اور نکتہ چینی کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش ترک کر دینی چاہیے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سخت لہجے، سخت الفاظ اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ وہ تعلق گنوانا نہیں، تعلق بچانا چاہتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے چل دیں آگے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر بچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ ایک دوست اپنے دوست کے جنازے کو دیکھ کر مسکرایا۔ ایک بزرگ بولے، بیٹا جوان جنازے پر مسکرایا نہیں کرتے۔ لڑکے نے آنکھ صاف کی اور بولا، کیا بتاؤں بابا، دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے۔ لیکن دوست سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی ملیں گے مسکراتے ہوئے ملیں گے، اور اس نے بھی کہا جب میں مر جاؤں تو مسکراتے ہوئے آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ کسی انسان نے کوئل سے پوچھا کہ تو کوئل نہ ہوتی تو کتنی اچھی ہوتی۔ گلاب سے پوچھا تجھ پر کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں نے ایک ہی جواب دیا، اے انسان،
تجھ میں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں، ساتھ ہنستی ہیں، ساتھ روتی ہیں، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ جب ہر شخص آپ کو برا لگنے لگے تو تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ تمہیں آخرت میں کامیاب ہونے کا صرف ایک موقع ملا ہے، صرف ایک زندگی ملی ہے، اسے ضائع مت کر دینا۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل تو وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجہ میں نرمی اور طبیعت میں انکساری پیدا نہ کر پایا ہو۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، یا حسب و نسب کا ہو، یا تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کئی مرتبہ تم گرنے ہی والے تھے مگر تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا تھا۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ موت کے بعد انسان 5 حصوں میں ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 روح، جسے مالک الموت لے جاتا ہے۔ نمبر 2 مال، جسے وارث لے جاتے ہیں۔ نمبر 3 گوشت، جسے کیڑے کھا جاتے ہیں۔ نمبر 4 ہڈیاں، جسے مٹی کھا جاتی ہے۔ نمبر 5 نیکیاں، جسے قرض خواہ لے جاتے ہیں۔ باقی رہ جاتا ہے ایمان۔ اللہ ہمیں ایمان کی مکمل حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ گڑنا، کیونکہ قدر و قیمت تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ مانگی اور لی ہوئی دعا میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ مانگی ہوئی دعا قبول ہو یا بھلے نہ ہو مگر لی گئی دعائیں اپنا بڑا اثر رکھتی ہیں اور انسان کی زندگی میں رنگ بھرتی ہیں۔ اس لیے دعا منگوانے کی بجائے دعائیں لینے والے کام کرنا شروع کریں۔ ہمارے مصائب اور مسائل ہماری زندگی کا حصہ ہیں، یہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ کبھی ان کا مقصد ہماری تربیت ہوتا ہے تو کبھی یہ ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ مختلف انداز سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ طنز کا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ہو، کیسے ہی مزے کے الفاظ ہوں،
لیکن دل پر جبر کر کے تنزیہ الفاظ کو روک لیں۔ دل میں تنگی کا احساس ہوگا، لیکن یہ کسی دوسرے کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے گا۔ ایک لمحے کے لطف کے لیے دوسرے کے دل کو طنز کے نشتر سے زخمی نہ کریں۔ اس طرح طنزیہ ہنسی سے بھی اجتناب کریں۔ معاشرے میں شائستگی، تہذیب اور محبت کو فروغ دیں۔ اللہ آپ کے دل کو اطمینان اور حلاوت سے بھر دے گا۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ منافق دوست اور سایہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ جسم کے کسی ایک پرزے کو ڈھیلا کر دے تو سارے تکبر خاک میں مل جاتے ہیں۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ اپنے اس اوکے کوٹس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔